السلام علیکم، نیوز 84 میں میں اعظم علی خان یوسف زئی سب سے پہلے ہیڈ لائنز پر نظر ڈالیں گے۔ سماجوادی پارٹی کے سینئر لیڈر اعظم خان تقریباً 23 مہینوں کے بعد ضمانت پر جیل سے رہا۔ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، میڈیا سے بات چیت میں پہلا رد عمل۔ گجرات میں سٹارٹ اپ کانکلیو میں وزیراعظم مودی کے مشن پر تبادلہ خیال ہوگا، امت شاہ کا خطاب۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی بہار میں آمد، سیاسی حلقوں میں کھلبلی، مجلس مضبوطی کے ساتھ انتخابات میں حصہ لے گی، میڈیا سے بات چیت۔ کولکتہ میں شدید بارش، مختلف واقعات میں 7 افراد ہلاک، ٹرین اور فضائی خدمات متاثر۔ کرشنا اور گوداوری آبی تنازع پر ریاست تلنگانہ کے مفادات کا تحفظ کیا جائے گا، وزیر آبپاشی اتم کمار ریڈی کی دلی میں قانونی ماہرین سے ملاقات۔ فرانس، بیلجیم، موناکو، لگزمبرگ، اسپین اور دوسرے ممالک نے فلسطین کو آزاد ریاست تسلیم کر لیا، سعودی عرب نے کیا خیر مقدم۔ نوراتری کے پیش نظر اتر پردیش کے لکھنؤ میں گوشت اور مچھلی کی دکانیں بند۔ فرانس، بیلجیم، موناکو، لگزمبرگ، اسپین اور دوسرے ممالک نے فلسطین کو آزاد ریاست تسلیم کر لیا، سعودی عرب نے کیا خیر مقدم۔ فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے سے اٹلی کے وزیر اعظم کے انکار پر ملک بھر میں احتجاج اور تشدد بھڑک اٹھا، فلسطینی حامیوں کی 24 گھنٹے کی ہڑتال، 60 سے زیادہ پولیس ملازمین زخمی۔ غزہ میں یہودی فوج کی بدترین کارروائی میں مزید 50 سے زیادہ فلسطینی شہید، مغربی کنارے میں بھی جارحانہ کارروائیاں۔ ممتاز عالم دین اور سعودی عرب کے مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز الشیخ انتقال کر گئے، عالم اسلام کے رہنماؤں نے کیا اظہار تعزیت، خدمات کو خراج۔ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے۔ سماجوادی کے سینئر لیڈر اعظم خان نے ضمانت پر جیل سے رہائی کے بعد میڈیا سے بات چیت کے دوران اپنے مخصوص انداز میں یہ بات کہی۔ ایس پی لیڈر نے تاہم بی ایس پی میں ان کی شمولیت کو لے کر قیاس آرائیوں پر محتاط رد عمل کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس بارے میں وہ کچھ کہنا نہیں چاہتے۔ اکھلیش یادو کی جانب سے ایس پی کی حکومت آنے پر مقدموں سے دستبرداری کے بیان پر اعظم خان کا کہنا تھا کہ وہ اس بارے میں کیا کہیں گے۔ جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ کیا ان کے ساتھ انتقامی سیاسی کارروائی کی گئی ہے، اس پر اعظم خان کا کہنا تھا کہ انہوں نے دشمنوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا اور کسی نے بھی کبھی یہ نہیں کہا کہ اعظم خان نے ان کے ساتھ ناانصافی کی ہے۔ اور اس سے پہلے سماجوادی پارٹی کے سینئر لیڈر اعظم خان کو اتر پردیش سیتاپور کی جیل سے رہا کر دیا گیا۔ اعظم خان 1 سال 11 مہینے 4 دن سیتاپور کی جیل میں رہے۔ ان کی رہائی میں تاخیر ہوئی۔ جیل کے باہر اعظم خان کے حامیوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ جیسے ہی اعظم خان جیل سے باہر آئے، فلک شگاف نعروں کے ساتھ ان کا استقبال کیا گیا۔ سماجوادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو نے پارٹی کے لیڈر اعظم خان کی ضمانت پر رہائی پر عدالت سے اظہار تشکر کیا ہے۔ اکھلیش یادو نے کہا، سماجوادیوں کا بھروسہ تھا کہ عدالت انصاف کرے گی، اعظم خان کو انصاف ملا ہے۔ انہوں نے کہا کہ رامپور کا ایم ایل اے اور مقامی انتظامیہ کے کچھ لوگوں نے جھوٹے مقدمے دائر کیے تھے اور ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ سے اس طرح کے مقدمے درج نہیں ہوں گے۔ پارٹی کے دوسرے لیڈرز بالخصوص شیو پال یادو اور دیگر نے بھی اعظم خان کی رہائی کا خیر مقدم کیا۔ شیو پال یادو کا کہنا تھا کہ حکومت نے جھوٹے مقدمے درج کیے تھے، تاہم آج عدالت نے انصاف کیا ہے، اور پارٹی کی ایم پی نے بھی کہا ہے کہ ہمیں عدالت پر بھروسہ تھا، ہم عدالت کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عدالت سے پہلے تو
راحت مل گئی تھی لیکن ان کی رہائی میں تاخیر کی گئی. ہمیں عدالت پر ہمیشہ بھروسہ رہے گا. ہم عدالت کا شکریہ ادا کریں گے. کہ سماجوادی پارٹی کے نیتا آدرنی اعظم خان صاحب ان کی بھی رہائی ہو چکی ہے. اس کے لیے میں کورٹ کو دھنیواد دینا چاہتا ہوں اور یہی ہم سماجوادیوں کا بھروسہ تھا کہ کورٹ نیائے کرے گا اور انہیں نیائے ملے گا. ہمیں امید ہے کہ آنے والے سمے میں ایک بھی جھوٹا مقدمہ یا اس طرح کا سرکار جو لگاتار بھارتیہ جنتا پارٹی کی اور وہاں کا ودھائک خاص کر جو رامپور کا ودھائک وہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے لوگ مل کر کے اور ایک ایسا ادھیکاری جس کو ایکسٹینشن پہ ایکسٹینشن پہ ایکسٹینشن پہ ایکسٹینشن پہ ایکسٹینشن کم بولا ہے میں نے لگاتار ملا ہے وہ انیائے نہیں کریں گے. ہمارے سماجوادیوں کے لیے خوشی کا سمے ہے. نیائے پالیکا پہ بھروسہ تھا اور بھروسہ ہے اور اسی کا دھنیہ واد بھی کرنا چاہتے ہیں کہ ویسے تو 6-7 دن ہو گئے ان کی جو کورٹ سے آدیش ہوئے لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ کئی دنوں کے بعد آج یہاں پروانے سب کلیئر ہو کے پہنچ سکے ہیں اور خوشی ہو رہی ہے کہ اور نیائے ملا ہے اور آگے بھی نیائے ملے گا یہی امید کرتے ہیں. غلط جھوٹے کیسوں میں سرکار نے پھنسایا لیکن کورٹ نے انہیں ضمانت اور کیسوں میں راحت دی ہے. اس کے لیے ہم وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ اسٹارٹ اپ کانکلیو 2025 کا آج سے آغاز ہونے جا رہا ہے. 2 دنوں کے اندر گجرات کے دارالحکومت گاندھی نگر میں ہندوستان کو آگے بڑھانے اور دنیا میں ہر شعبے میں ہندوستان کو آگے بڑھانے کے لیے اسٹارٹ اپ کانکلیو کا غور و فکر کیا جائے گا. یعنی اسٹارٹ اپ کانکلیو میں یہ غور و فکر کیا جائے گا. وزیر داخلہ نے کہا کہ 2 دن کا کانکلیو وزیر اعظم مودی نے جو مشن شروع کیا ہے وہ اسٹارٹ اپ کی دنیا میں ہندوستان کی پہچان بنائے گا. اس کانکلیو کے دوران کئی امور کا احاطہ کرتے ہوئے ان کی یکسوئی کا پہل کی جائے گی. سرمایہ کاروں کو اس سے کافی سہولت ہوگی. صدر مجلس اور رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسدالدین اویسی کی بہار میں آمد کے ساتھ ہی سیاسی حلقوں میں کھلبلی دیکھی جا رہی ہے. بہار میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے بیرسٹر اویسی نے کہا کہ مجلس اتحاد المسلمین کی انتخابی مہم بہت پہلے سے شروع ہو چکی ہے. پارٹی کے ریاستی صدر اختر الایمان کی قیادت میں انتخابات کے لیے کام ہو رہا ہے. انتخابات میں مجلس پوری مضبوطی کے ساتھ حصہ لے گی. سیمانچل میں ہم 4 دن مختلف حلقوں کا دورہ کرتے ہوئے عوام سے ملاقات کریں گے اور جلسوں سے خطاب کریں گے. مجلس کے امیدواروں کو کامیاب کرنا ہمارا مقصد ہے. یہ بات غلط ہے کہ چناؤ کا پرچار آج سے شروع کیا جا رہا ہے. چناؤ کا پرچار شروع ہو چکا ہے اور ہمارے ادھیکش اختر الایمان صاحب کی لیڈرشپ میں کام چل رہا ہے. ہم 2 مہینہ پہلے بھی آئے تھے, اپریل میں بھی آئے تھے. اس وقت بھی ہم نے کہا تھا کہ چناؤ میں ہم پوری طرح سے حصہ لیں گے اور اب سیمانچل میں 4 دن کا ہمارا وزٹ ہوگا. مختلف ودھان سبھا میں ہم اختر الایمان صاحب جائیں گے, وہاں پر عوام سے ملاقات بھی کریں گے, پبلک میٹنگ بھی کریں گے. ہم کو ہماری پارٹی کی فکر ہے, ہمارے کینڈیڈیٹس کی, ہمارے امیدواروں کی ہم کو فکر ہے. ان کو کامیاب کرنا ہمارا مقصد ہے اور اس سلسلے میں چاہے بہار کی میں جو پیڑت کمزور لوگ ہوں جس میں دلت مسلمان ہیں یا پھر سیمانچل کی ڈیولپمنٹ کی بات ہو یا انصاف کی بات ہو, یہ سب لڑائی تو جنتا نے دیکھ لیا کہ اختر الایمان صاحب ایک اکیلے ودھائک رہتے ہوئے بھی انہوں نے بڑی پرزور طریقے سے اور بڑی بہادری کے ساتھ, بے باکی کے ساتھ بہار کے لیے اور خاص طور سے سیمانچل کی انصاف کی لڑائی لڑی ہے. تو یہی امید کرتے ہیں کہ آگے بھی ہم کریں گے. اب دیکھیے, اب نہیں معلوم, امید پہ تو دنیا قائم ہے. دیکھیے کیا ہوتا ہے آگے. جو کاسٹ کی پالیٹکس بی جے پی کرتی ہے, دوسری پارٹیاں کرتی ہیں, اس کو کیا کریں گے آپ. جو کاسٹ کے نام پر سمیلن کرتے ہیں اس کو کیا کریں گے آپ, وہ دیکھ لیجیے. ایک بات سنیے, ہم نے کہا کہ ہم میچ نہیں دیکھیں گے تو ہم اس پہ جواب نہیں دے سکتے. ہم نہیں دیکھ رہے ہیں. وہ بہار کے دارالحکومت پٹنہ میں کانگریس کارکنان نے ریاستی حکومت پر ووٹ چوری کا الزام لگاتے ہوئے احتجاج کیا. یوتھ کانگریس کے قومی صدر نے کہا کہ ہمیں گرفتار کیا جائے
اور اس کی پرواہ نہیں، لیکن یہ بات طے ہے کہ بی جے پی اور جے ڈی یو نے نہ صرف ووٹ چوری کی ہے بلکہ نوکری اور زمین بھی چوری کی ہے۔ قائد اپوزیشن اور کانگریس کے سینئر لیڈر راہل گاندھی نے ایک بار پھر بی جے پی حکومت پر بے روزگاری اور ووٹ چوری کے سنگین الزامات عائد کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں نوجوانوں کی سب سے بڑی مشکل روزگار کی کمی اور اس کا براہ راست تعلق ووٹ چوری سے ہے۔ جب کوئی حکومت عوام کا اعتماد جیت کر اقتدار میں آتی ہے تو اس کی پہلی ذمہ داری ہوتی ہے کہ نوجوانوں کو روزگار اور بہتر مواقع فراہم کرے، لیکن بی جے پی حکومت نے ایسا کرنے کے بجائے انتخابی عمل کو ہی داغدار بنا دیا۔ راہل گاندھی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ویڈیو جاری کی ہے اور جس میں ایک طرف پولیس کو مظاہرین پر لاٹھی چارج کرتے دیکھا جا سکتا ہے، جبکہ دوسری طرف وزیر اعظم مودی کو سیر و تفریح اور یوگا جیسی سرگرمیوں میں مصروف دیکھا گیا۔ یہ ویڈیو نوجوانوں کے احتجاج اور حکومت کے رویے کا تضاد واضح کرتی ہے۔ انہوں نے اپنی پوسٹ میں لکھا کہ بی جے پی انتخابات ایمانداری سے نہیں جیتتی بلکہ ووٹ چوری اور اداروں کو قید کر کے اقتدار میں برقرار رہتی ہے۔ آپ پارٹی کے ایم پی سنجے سنگھ نے مودی حکومت کی جی ایس ٹی اصلاحات کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ 8 سال کے دوران جی ایس ٹی کی بتایا جا رہا ہے کہ جی ایس ٹی کی ایم پر عوام کو لوٹا گیا، یعنی کہ اسی کے بنیاد پر عوام کو لوٹا گیا۔ تقریباً 127 لاکھ کروڑ روپے حکومت نے جی ایس ٹی کے نام پر جمع کیے ہیں، 123 لاکھ کروڑ روپے صرف عوام سے لوٹے گئے ہیں۔ انہوں نے بی جے پی کو بھارتیہ جیب کترا پارٹی سے تعبیر کیا ہے۔ اتر پردیش کے دارالحکومت لکھنؤ میں انتظامیہ کی جانب سے نوراتری کے آغاز کے پیش نظر گوشت اور مچھلی کی دکانوں کو بند کرنے کے احکام جاری کیے گئے ہیں۔ مقامی تاجرین کا کہنا تھا کہ بلدیہ کی جانب سے اس سلسلے میں پولیس کو ہدایت دے دی گئی ہے اور ہم اس کی پابندی بھی کر رہے ہیں۔ واضح ہے کہ راجستھان کے جے پور میں بھی گزشتہ روز سے گوشت کے دکانوں کو بند رکھنے کے احکام جاری کیے گئے۔ مرکزی وزیر ریل اشونی وشنو اور مملکتی وزیر نے راجپورہ موہالی نئے ریلوے لائن اور فیروز پور کنڈ سے بھٹنڈا اور بتایا جا رہا ہے کہ پٹیالہ دلی وندے بھارت ایکسپریس نئی ٹرین کا اعلان کیا ہے۔ دلی میں منعقد پروگرام کے دوران انہوں نے بتایا کہ نئی ریلوے لائنوں سے مسافرین کو کافی سہولت ہوگی۔ مغربی بنگال کے دارالحکومت کولکتہ اور آس پاس کے علاقوں میں پیر اور منگل کی درمیانی رات موسلا دھار بارش سے عام زندگی درہم برہم ہو گئی۔ کئی علاقوں میں گھٹنوں تک پانی بھر گیا، آمد و رفت متاثر ہوئی۔ بارش سے کئی سڑکیں زیر آب آ گئیں، گھروں اور رہائشی احاطوں میں پانی داخل ہو گیا۔ کئی مقامات پر 3 فٹ تک پانی بھر گیا جس سے ریلوے پٹریاں ڈوب گئیں۔ اس کے علاوہ میٹرو سروس میں بھی کافی دقتیں آ رہی ہیں۔ شدید بارش سے علاقوں میں پانی بھرنے سے اس میں کرنٹ دوڑنے کی بھی بات سامنے آئی ہے۔ بجلی کرنٹ لگنے سے اب تک 7 افراد کی موت ہو چکی ہے۔ کولکتہ میٹرو ریل کی بلیو لائن نے بتایا ہے کہ پانی بھرنے سے خدمات روک دی گئی ہیں کچھ علاقوں میں، اور مسافروں کے تحفظ کے لیے بھی میدان اسٹیشنوں کے درمیان خدمات معطل کر دی گئی ہیں، یعنی 2 اسٹیشنوں کے درمیان جس میں میدان اسٹیشن بھی شامل ہے، خدمات معطل کر دی گئی ہیں اور جلد ہی معمول کے مطابق خدمات شروع ہونے کی امید کی جا رہی ہے۔ سابق کرکٹر یوراج سنگھ آج دلی میں انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کے دفتر میں پیش ہوئے۔ مبینہ غیر قانونی بیٹنگ ایپ کے سلسلے میں یوراج سنگھ کو تحقیقات کے لیے طلب کیا گیا اور اس سلسلے میں دوسری مشہور شخصیتوں سے بھی پوچھ تاچھ کی جا رہی ہے۔ تلنگانہ کے وزیر آبپاشی اتم کمار ریڈی نے کہا ہے کہ کرشنا آبی تنازع پر ٹریبونل میں سماعت جاری ہے۔ تلنگانہ کی طرف سے مثبت طور پر اپنے دلائل پیش کیے گئے۔ اس سلسلے میں
वकला से मुलाकात और सुलह मशवरा जारी है और इस सिलसिले में वो दिल्ली आए हुए हैं। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि हम तेलंगाना के आबी हुकूक का हर हाल में तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। कृष्णा और गोदावरी के पानी के मामले में रियासत के साथ इंसाफ होना चाहिए। उन्होंने कर्नाटक की तरफ से अलमाटी के बुलंदी में इजाफे पर एतराज़ किया। उनका कहना था कि हम इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से रुजू होंगे। रियासती वज़ीर ने कहा कि चाहे कर्नाटक की कांग्रेस, आंध्र प्रदेश की तेलुगु देशम या फिर महाराष्ट्र की एनडीए हुकूमत हो, हम तेलंगाना के आबी मफादात और हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मंगल को मेडारम में सम्मक्का सरलम्मा देवियों की पूजा की। वज़ीर आला को गुड़ में तोला गया। वज़ीर आला का वज़न 78 किलो बताया गया है। बताया जा रहा है कि वज़ीर आला का वज़न 68 किलो बताया गया है और इस मौके पर पुलिस का वसीतर बंदोबस्त किया गया था। रियासती वज़रा पी श्रीनिवास रेड्डी, कोंडा सुरेखा, वज़ीर आला के मुशीर और कांग्रेस के अरकान मुक़न्नना भी मौजूद थे। बाद में वज़ीर आला ने अपने खिताब में कहा कि सम्मक्का सरलम्मा की मंदिर की तामीर ज़िंदगी में हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है। माजी में फ़ंड्स के लिए हुकूमतें रोका करती थी, लेकिन हमने फ़ंड्स की कोई परवाह नहीं की। कितने भी करोड़ की ज़रूरत पड़े हम उसके लिए खर्च करेंगे। ప్రతి మనిషి జన్మిస్తుంటాడు, మరణిస్తుంటాడు, కానీ కొద్ది మందికే అరుదైన అవకాశాలు వస్తుంటాయి. ఈనాడు నాకు మా సీతక్కకు ఒక అరుదైన అవకాశం, సమ్మక్క సారలమ్మ గద్దెలు మరియు ప్రాంగణ పునర్నిర్మాణం ఈ జన్మలో దక్కిన గొప్ప గౌరవం. సీతక్క చెప్పినట్టుగా सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हलक़े मलकपेट में अवामी मसाइल की यकसोई के साथ साथ अवाम की बेहतर सेहत के लिए रुकन असम्बली अहमद बलाला की निगरानी में मुसलसल हेल्थ कैंप मुनक़िद किए जाने। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेहतमंद खातून और मजबूत ख़ानदान के मौजू पर हेल्थ कैंप्स मुनक़िद किए जा रहे हैं। सिलसिले में मंगल को रुकन असम्बली अहमद बलाला ने आज़मपुरा डिवीज़न के GHMC वार्ड्स ऑफिस के रूबरू मुफ्त हेल्थ कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस हेल्थ कैंप में गायनाकोलॉजी, साइकाट्रिक, जनरल मेडिसिन, डर्माटोलॉजी, डेंटिस्ट, अप्थमोलॉजी, पेडियाट्रिक्स के माहिर डॉक्टर्स ने मरीजों के मुआयने किए। खासतौर पर ख़वातीन के मुआयने किए गए। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैदराबाद हेल्थ सर्विसेज ने 4TV से बात करते हुए बताया कि शहर के 197 UPSC और 11 CHC में ये हेल्थ मुनक़िद किए गए हैं, यानी कि ये हेल्थ कैंप्स मुनक़िद किए जा रहे हैं। उनका कहना था कि ख़वातीन के सेहतमंद रहने से ख़ानदान मजबूत रहेगा। इन कैंप्स में माहिर डॉक्टर्स मुआयना कर रहे हैं। ख़वातीन को मुफ्त अद्वियात तक़सीम की जा रही हैं। मुख्तलिफ अमराज के खून के मुआयने भी किए जा रहे हैं। उन्होंने ख़वातीन से इन कैंप से इस्तिफ़ादा की अपील की। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने भी हेल्थ कैंप से रुजू होने वालों और तिब्बी अमले से मुलाकात की है और कैंप्स के मुख्तलिफ शोबेजात का भी रुकन असम्बली ने मुआयना किया है। हैदराबाद के मुख्तलिफ मकामात पर गुज़िश्ता शाम से रात देर गए तक बारिश का सिलसिला जारी रहा। कई मकामात पर नशेबी इलाके ज़ेर आब देखे गए। आज सुबह तक भी मसरूफ़ शहरों पर पानी जमा था। गुज़िश्ता रात हुई बारिश के दौरान 2 व्हीलर्स और ऑटो भी पानी में बह गए। मेयर हैदराबाद विजयलक्ष्मी ने हाइड्रा कमिश्नर EV रंगानाथ के साथ बंजारा हिल्स और आसपास के इलाकों का दौरा किया। बारिश के पानी की निकासी के लिए इक़दाम किए गए। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता रात देर गए तक ट्रैफिक जाम रहा। PVNR एक्सप्रेस पर एम्बुलेंस भी फंसी हुई देखी गई। आवाम 50 मिनट तक ताख़ीर से अपनी मंजिल पहुंचे थे। सिकंदराबाद कंटोनमेंट के इलाके में इंहदामी कार्रवाई अंजाम दी गई है और बताया जा रहा है कि पुलिस की मौजूदगी में आज सुबह ये कार्रवाई अंजाम दी गई। इंहदामी कार्रवाई के दौरान मुतासरा मकीन जज्बाती देखे गए और उनका कहना था कि उनका आशियाना मुनहदिम किया जा रहा है, उन्हें मोहलत तक नहीं दी गई। बाज़ मकीन जज्बात से मगलूब देखे गए। काचीगुड़ा रेलवे पुलिस ने RPF के साथ मिलकर काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन पर 2 बैन रियासती गांजा पेडलर्स को गिरफ्तार किया है। रेलवे पुलिस के मुताबिक
एम अर्जुन और वी श्रीनिवास ओडिशा के ब्रह्मपुर से कोनार्क एक्सप्रेस में गांजा लेकर हैदराबाद पहुंचे थे। तलाशी मुहिम के दौरान काचीगुड़ा पुलिस ने उनके कब्जे से तकरीबन 11 किलो गांजा जब्त किया, जिसकी मालियत 5,42,000 रुपये बताई गई है। बताया जाता है कि ओडिशा से ये दोनों सिकंदराबाद पहुंचे थे और फिर MMTS ट्रेन के जरिए काचीगुड़ा जा रहे थे और इस दौरान उन्हें गिरफ्तार किया गया। ड्रग पेडलर्स के पास से 2 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए। तेलंगाना खम्मम की वैसार कॉलोनी में 6 घरों में सरके की संगीन वारदात पेश आई है। एक घर में लगे हुए CCTV कैमरे में सारिकों की नक्ल व हरकत कैद हुई है। भारी मिकदार में तिलाई जेवरात और नकद रकम का सरका किया गया है। पुलिस ने इत्तला मिलने पर मुतासरा मकानात का मुआयना किया है और सिलसिले में तहकीकात जारी है और CCTV की मदद से भी सारिकों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। गैर कानूनी शराब के खिलाफ हैदराबाद और नवाही इलाकों में बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई। एनफोर्समेंट की टीमों ने ब्रांडेड शराब की बॉटल्स जब्त की हैं। बताया जाता है कि शमशाबाद में 125 लीटर, मुशीराबाद में जॉनी वॉकर की बोतलें तकरीबन 2010 किलो गुड़म्बे को भी जब्त किया गया है। निजामाबाद के ज़िले धर्मारम में तेज़ रफ्तार कार बेकाबू होकर उलट गई। इस वाक़े का CCTV भी सामने आया। इस वाक़े में 22 साला धर्मारम का साकिन सुशांत की मौत हो गई। दीगर 2 सड़क पर जा रहे अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें हॉस्पिटल में शरीक कराया गया है। दोनों की हालत नाजुक बताई जा रही है। फ्रांसीसी सदर ने जनरल असेंबली में अपनी तकरीर के दौरान ऐलान किया है कि फ्रांस ने फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम कर लिया। फ्रांसीसी सदर ने अपने खिताब में कहा कि हम मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकते, गज़ा में जंग रोकने का वक्त आ गया है। सदर फ्रांस ने कहा कि कोई भी चीज़ जारी जंग का जवाज़ नहीं बनती। उन्होंने मुतालबा किया कि हमास भी दीगर 48 यरगमालियों को रिहा कर दे। उन्होंने कहा कि फ़लस्तीनियों को हुकूक देने से इजराइलियों के हुकूक छीन नहीं जाते। और सदर ने दीगर ममालिक पर भी रोशनी डाली जिन्होंने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम किया है। मोनाको के शहजादे ने भी उनका मुल्क फ़लस्तीन तस्लीम करने का ऐलान किया। उनका कहना था कि उनका मुल्क फ़लस्तीन को बाज़ाब्ता तौर पर रियासत तस्लीम करता है और उन्होंने सऊदी अरब और फ्रांस का शुक्रिया अदा किया। बेल्जियम के वज़ीर आज़म और लग्जमबर्ग के वज़ीर आज़म ने भी उसी प्लेटफॉर्म से फ़लस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान किया। माल्टा के वज़ीर आज़म ने भी कहा कि गज़ा भूख का शिकार है, जंग फौरी तौर पर बंद होनी चाहिए और इंसानी इमदाद की तरसील यकीनी बनाई जाए। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान का कहना है कि वो फ्रांस के सदर मैक्रोन के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम किया। अक़वाम मुत्तहिदा की न्यूयॉर्क में मुनक़िद कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि खित्ते में पायदार अमन के लिए 2 रियासती हल वाहिद रास्ता है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने फ़लस्तीन से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, फ़लस्तीनियों के लिए रियासत का क़याम एक हक़ है, इनाम नहीं। सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि वाहिद हल वही है जिसमें 2 आज़ाद रियासतें एक दूसरे को तस्लीम करें। दोनों रियासतें मुकम्मल तौर पर आलमी बरादरी का हिस्सा बने। उन्होंने कहा कि रियासत से इनकार हर जगह इंतहा पसंदों के लिए एक तोहफ़ा होगा। सेक्रेटरी जनरल का कहना था कि मगरबी किनारे में बस्तियों की मुसलसल तोसी का कोई जवाब पेश नहीं कर सकता। इटली के सरबराह की जानिब से फ़लस्तीनी रियासत को कबूल न किए जाने के खिलाफ 24 घंटों की हड़ताल के दौरान पुरतशद्दुद वाक़यात पेश आए हैं। इटली के कई शहरों में एहतजाज फूट पड़ा है। बाज़ मकामात पर पुरतशद्दुद वाक़यात पेश आए हैं। तकरीबन 60 से ज़्यादा पुलिस मुलाज़मीन ज़ख्मी हुए। वज़ीर आज़म की जानिब से भी फ़लस्तीन को बहैसियत आज़ाद रियासत तस्लीम किए जाने से इनकार के बाद फ़लस्तीन के हामी सड़कों पर उतर आ गए और बताया जा रहा है कि मिलान, जेनेवा और दीगर मकामात पर मुजाहिरीन ने सड़कों पर रुकावटें खड़ी कर दी। पुलिस पर पानी की बोतलें और पत्थर फेंके गए। ऐसा लग रहा था कि इटली के शहरों में आम हड़ताल हो रही है। सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया गया। कई मकामात पर ट्रेनों की आमदोरफ्त मुतासिर हुई। सिक्योरिटी फोर्सेस को चौकस देखा गया।
اس دوران اسپین کے وزیر اعظم نے کولمبیا یونیورسٹی میں خطاب کرتے ہوئے دنیا کے دوہرے رویے پر فکر مندی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ یوکرین پر حملے کے بعد روس پر کئی پابندیاں لگائی گئیں، غزہ میں 60,000 سے زیادہ شہریوں کا قتل کیا گیا، لیکن اسرائیل کے خلاف ٹھوس کارروائی نہیں کی گئی۔ ہم 21ویں صدی کے سب سے بدترین سانحے کا نظارہ کر رہے ہیں۔ نیو یارک میں ہوئے اجلاس کے دوران اسپین کے وزیر اعظم نے اقوام متحدہ میں فلسطین کو مکمل رکنیت دینے کا مطالبہ کیا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ غزہ میں جاری نسل کشی کو فوری بند کیا جائے، تاریخ دنیا کی خاموشی کو یاد رکھے گی۔ امریکہ کی یونیورسٹی آف پینسلوانیا میں غزہ میں جاری نسل کشی اور فلسطینی جارحیت کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ طلباء کی بڑی تعداد احتجاج میں شامل ہوئی۔ طلباء فلسطین کو آزاد کرو کے نعرے لگا رہے تھے۔ اور غزہ میں یہودی فوج کی تازہ بربریت پہ مزید 50 سے زیادہ فلسطینی شہید ہوئے ہیں۔ یہودی فوج نے وسطی غزہ کے ایک علاقے پر حملہ کیا ہے، عمارت کو نشانہ بنایا، 4 فلسطینی شہید ہو گئے، اور دوسری طرف صبرا کے علاقے میں بھی یہودی فوج نے حملے کیے ہیں۔ بات کرتے ہیں مفتی اعظم کے انتقال کی، اور جو خبر سامنے آ رہی ہے یہ خبر انتہائی افسوس کے ساتھ پڑھی جا رہی ہے کہ سعودی عرب کے مفتی اعظم اور سینئر علماء کونسل کے سربراہ شیخ عبدالعزیز الشیخ کا انتقال ہو گیا ہے۔ سعودی عرب کی سرکاری نیوز ایجنسی کے علاوہ حرمین پورٹل اور شاہی عدالت نے بھی مفتی اعظم کے انتقال کی خبر دی ہے۔ مفتی اعظم کی نماز جنازہ بعد نماز ظہر ریاض کی امام ترکی بن عبداللہ مسجد میں ادا کی گئی۔ 1999 میں شیخ عبدالعزیز الشیخ کو مفتی اعظم کے عہدے پر مقرر کیا گیا تھا، اور انہوں نے مملکت میں اعلیٰ ترین مذہبی اسکالر کے طور پر خدمات انجام دی، شریعت کی تشریح، قانونی اور معاشرتی امور پر فتوے جاری کیے۔ سابق میں کئی حج کے دوران مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز الشیخ مرحوم نے مسجد نمرہ سے خطبہ حج بھی دیے تھے۔ ان کے انتقال پر سعودی حکومت کے علاوہ خلیجی ریاستوں اور عالم اسلام کی طرف سے بھی افسوس کا اظہار کیا گیا اور مرحوم کے لیے دعا کی گئی۔ آخر میں ایک مرتبہ پھر سرخیوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ سماجوادی پارٹی کے سینئر لیڈر اعظم خان تقریباً 23 مہینوں کے بعد ضمانت پر جیل سے رہا۔ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، میڈیا سے بات چیت میں پہلا رد عمل۔ گجرات میں اسٹارٹ اپ کانکلیو میں وزیر اعظم مودی کے مشن پر تبادلہ خیال ہوگا، امت شاہ کا خطاب۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی بہار میں آمد، سیاسی حلقوں میں کھلبلی، مجلس مضبوطی کے ساتھ انتخابات میں حصہ لے گی، میڈیا سے بات چیت۔ کولکتہ میں شدید بارش، مختلف واقعات میں 7 افراد ہلاک، ٹرین اور فضائی خدمات متاثر۔ کرشنا اور گوداوری آبی تنازع پر ریاست تلنگانہ کے مفادات کا تحفظ کیا جائے گا، وزیر آبپاشی اتم کمار ریڈی کی دلی میں قانونی ماہرین سے ملاقات۔ فرانس، بیلجیم، موناکو، لگزمبرگ، اسپین اور دوسرے ممالک نے فلسطین کو آزاد ریاست تسلیم کر لیا، سعودی عرب نے کیا خیر مقدم۔ نوراتری کے پیش نظر اتر پردیش کے لکھنؤ میں گوشت اور مچھلی کی دکانیں بند۔ فرانس، بیلجیم، موناکو، لگزمبرگ، اسپین اور دوسرے ممالک نے فلسطین کو آزاد ریاست تسلیم کر لیا، سعودی عرب نے کیا خیر مقدم۔ فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے سے اٹلی کے وزیر اعظم کے انکار پر ملک بھر میں احتجاج اور تشدد بھڑک اٹھا، فلسطینی حامیوں کی 24 گھنٹے کی ہڑتال، 60 سے زیادہ پولیس ملازمین زخمی۔ غزہ میں یہودی فوج کی بدترین کارروائی میں مزید 50 سے زیادہ فلسطینی شہید، مغربی کنارے میں بھی جارحانہ کارروائیاں۔ ممتاز عالم دین اور سعودی عرب کے مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز الشیخ انتقال کر گئے، عالم اسلام کے رہنماؤں نے کیا اظہار تعزیت، خدمات کو خراج۔
न्यूज़ 84 में बस इतना ही। आजम अली खान यूसुफ जई को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।